ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 43 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ڈرتے جا رہے ہوں گے، ان کی پلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی، ان کے دل خالی ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن کی دہشت اور ہولناکی کی وجہ سے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے عرصہ محشر کی طرف بلانے والے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف بے تحاشا ڈرتے جا رہے ہوں گے، اور ان کی پلک تک نہ چھپک رہی ہوگی، اپنے آپ کو ہی دیکھ سکیں گے۔ ان کے دل حیرت کی شدت اور دہشت کے مارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے خالی ہوں گے۔ یعنی قیامت والے دن کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی، وہ اتنا خوفناک دن ہوگا کہ فرمایا لوگوں کے دل حیرت کی شدت اور دہشت کے مارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے خالی ہوں گے کہ قیامت والے دن جو لوگ ہوں گے وہ ننگے بدن اٹھائے جائیں گے۔ قیامت والے دن کسی کے بدن پر بھی کپڑا نہیں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دن لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو فرمایا وہ اتنا خوفناک اور دہشت والا دن ہوگا کہ لوگوں کی عقلیں ہی اس دن میں کام نہیں کر رہی ہوں گی، کسی کی سوچ سمجھ ہی اس طرف نہ جائے گی کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دل سینوں سے نکل کر گلوں میں آپ پھنسیں گے، باہر نہ نکل سکیں گے اور اپنی جگہ واپس نہ جا سکیں گے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس دن کی دہشت اور ہولناکی کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ سر اوپر اٹھے ہوں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور اپنی جگہ پر قرار نہ پا سکیں گی۔ اس آیت کریمہ کے اندر قیامت کی چند ہولناکیوں کا بیان ہوا۔ اس کے مزید جاننے کے لیے تفصیلات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے۔ فرماتے ہیں وہ دن جس میں کوئی شک نہیں، وہ دن جس میں دلوں کے رازوں کا امتحان ہوگا، وہ دن جس دن کافر نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، وہ دن جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جس دن کوئی ساتھی کسی ساتھی کے کام نہ آئے گا، جس دن کسی دوسرے نفس کے لیے کسی چیز کا کوئی مالک نہ ہوگا، جس دن کفار کو جہنم کی طرف بلایا جا رہا ہوگا، جس دن ان کو چہروں کے بل اہندہ جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا، جس دن اہندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، جس دن باپ اولاد کے کام نہ آ سکے گا، جس دن آدمی اپنے بھائی ماں باپ سے بھاگتا پھرے گا، جس دن لوگ بات نہیں کر سکیں گے اور نہ ان کو اجازت ہوگی کہ عذر پیش کریں، جس دن اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، جس دن لوگ ظاہر ہوں گے، جس دن وہ جہنم کے عذاب میں بلائے جائیں گے، جس دن مال اولاد کچھ کام نہ آئے گی، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی، ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہوگا، جس دن عذر نامنظور ہوں گے، دلوں کی آزمائشیں ہوں گی، پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی، پردے اٹھ جائیں گے، جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور آوازیں بند ہو جائیں گی، جس دن توجہ کم ہوگی، پوشیدہ باتیں لوگوں کی ظاہر ہو جائیں گی، ان کے گناہ بھی سامنے آ جائیں گے، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، زبان بھی بول پڑے گی، آنکھیں بھی بول پڑیں گی، اسی طرح انسان کے پاؤں بھی بول پڑیں گے۔ جس دن لوگوں کو ان کے گہوں سمیت بلایا جائے گا، بچے جوان ہو جائیں گے، بوڑھے نشے میں ہوں گے، پس اس دن ترازو رکھے جائیں گے، نامہ اعمال لوگوں کے کھولے جائیں گے، جہنم ظاہر کر دی جائے گی، گرم پانی کو جوش دیا جائے گا، آگ مسلسل جلائی جائے گی، کفار نا امید ہو جائیں گے، آگ بھڑکائی جائے گی، لوگوں کے رنگ بدل جائیں گے، زبانیں گونگی ہو جائیں گی، انسانی اعضاء گفتگو کریں گے کہ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز میں دھوکے میں ڈالا کہ تو نے دروازے بند کر دیے اور پردے لٹکا دیے اور لوگوں سے چھپ کر فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا؟ پس جب تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے تو اس وقت اے انسان تو کیا کرے گا؟ اے غافلوں کی جماعت، ہمارے لیے مکمل خرابی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے پاس تمام رسولوں کے سردار
مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجے اور آپ پر روشن کتاب نازل فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن کی اوصاف کی خبر دے، پھر ہماری غفلت بھی آ گئی۔ اور انسان کتنا عجیب ہے کہ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے کھول کر بیان فرما دیا، اس کے محبوب نے جب ایک ایک چیز کو انسان کے سامنے رکھ دیا، پھر اے انسان تیری غفلت کیسی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، کہ لوگوں کا حساب و کتاب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس ان کی رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل کھیل اور کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اپنے بندے کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ بے شک لوگ قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم قیامت کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، کیا تم جانتے ہو کہ شاید قیامت قریب ہو؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر ہماری سب سے اچھی حالت تو یہ ہے کہ ہم اس قرآن پاک کے سبق پر عمل کریں، لیکن ہم اس کے معانی میں غور و فکر نہیں کرتے، روز قیامت کے بے شمار اوصاف اور ناموں کو نہیں دیکھتے، اس کے مصائب سے نجات کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ ہم اس غفلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت سے اس کا تدارک فرمائے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بندے کو ہنستے ہوئے دیکھا، ارشاد فرمایا اے بندہ مومن کیوں ہنس رہے ہو؟ کیا پل صراط تم نے پار کر لیا؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ ارشاد فرمایا جب اتنا بڑا امتحان تمہارے سر پر ہے کہ تم نے قبر میں بھی جانا ہے، وہاں کے سوالات و جوابات بھی کرنے ہیں، پھر تمہیں پل صراط پر کھڑا کیا جائے گا، وہ پل صراط کے جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز، کہ جس پر لوگوں کو چلنا پڑے گا اور لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گر رہے ہوں گے، وہاں پر چیخوں پکار ہوگی، کوئی کسی کی فریاد سن نہیں رہا ہوگا۔ تو بھائی جب اتنا بڑا امتحان سر پر، پھر اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں ہنسنا کیسے؟ پھر اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا کیسا کہ اس دن جب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر یا جنت کے اندر رہنا پڑے گا، پھر اس ہمیشہ والی زندگی کو بلا کر عارضی زندگی میں اتنے گم کیوں ہو گئے ہو؟ پھر اس ہمیشہ والی زندگی کو بلا کر اس عارضی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی وسیع نافرمانیاں کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کریم ہم سب کو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بار جبریل امین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ کچھ رنجیدہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل آج تم کیوں پریشان ہو، کیوں رنجیدہ ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں ابھی جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں، جہنم کے عذابات کو ملاحظہ کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جبریل امین کی یہ باتیں سنی، محبوب علیہ السلام زاروں کے تار رونا شروع ہو گئے، آپ کے ارد گرد بیٹھے صحابہ کرام نے بھی رونا شروع کر دیا، اور خود ملائکہ کے سردار جبریل امین جو گناہوں سے معصوم ہیں آپ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پاکیزہ جماعت تم کیوں رو رہے ہو کہ میں تمہارے ہی صدقے لوگوں کی بگڑیاں بناؤں گا اور تمہارے ہی صدقے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماؤں گا اور تمہارے ہی صدقے میں لوگوں کو جنت عطا فرماؤں گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، وہ ہستیاں کہ جو گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ کے نبی اور فرشتے اور وہ صحابہ اکرام جنہوں نے دن رات محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارے، ان لوگوں کا آخرت کے معاملے میں اس قدر رونا، پھر ہم دنیا دار لوگ، ہم نمازوں سے بھی دور، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے بھی دور، پھر ہمارا آخرت کو بلا دینا کس قدر نقصان میں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کا سایہ رحمت نصیب فرمائے کہ یا الہی جب میری بے باکیاں رنگ لائیں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، اور یا الہی جب پلے صراط پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔